کے مقام پہ اگر قائم رہ جائے تو انسان خود اللہ کے اس مقام سے گرتا ہے جس پہ اللہ نے انسان کو بٹھایا ہے۔ اللہ نے بہت بلند بٹھایا انسان کو، انسان خود گرتا ہے اور پھر یہ گر گر کر ایک آدھ دفعہ میں نہیں، گر گر کر پھر یہ اس مقام پہ آتا ہے کہ پھر اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے یا اللہ کے عذاب کا سزاوار بنتا ہے۔ اللہ پھر بھی اسے موقع دیتا ہے کہ ان لوگوں کو جو منافقین کی صفوں میں شامل تھے، اللہ ان کو سمجھانے کے بعد کہتا ہے میرے بندو عذاب دے کے کیا کروں گا، میں اب بھی تمہیں موقع دیتا ہوں کہ آ جاؤ۔ ان آیات میں بہت گہرائی ہے، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ ان میں سے ہم اگر اپنی چیز نکالیں اور آج کے اس زمانے کے لحاظ سے، آج کے اس دور کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں، عادتیں، آج وہ منافقت کے احکامات نہیں ہیں، کیونکہ وہ اور حساب تھا، وہ اور دور تھا، وہ اور چیزیں تھیں، لیکن عادتیں، وہ عادتیں جو منافقوں کی تھی اور اللہ نے ان کی دوستی سے روکا۔ آج بھی جن کے اندر یہ عادتیں ہونا، وہ بندے کسی کے دوست نہیں بنتے۔ جو ایک کے ساتھ بیٹھیں اس کی بات سنیں، اس کو جا کے دوسرے کو لگائیں، دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اس کی بات سنیں، اس کی بات جا کے تیسرے کو لگائیں، اس کے ساتھ ادھر، اس کے ساتھ ادھر، جس کے ساتھ بیٹھے اس کے بن گئے، دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ جب اس سے اٹھیں گے دوسرے کے پاس جائیں گے، اب اس کے مخالف ہو گئے، اور اگر واپس اس کے پاس آ گئے پھر اس کے ہیں، پھر تیسرے کے مخالف ہیں۔ تو مقصد یہ عادتیں جو ہیں یہ منافقت کی عادتیں، اور ایسا بندہ جب پتہ لگ جائے نا کہ یار اس کی یہ عادت ہے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ، اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو خود سوچیں جس کی دنیا میں اپنے میل ملاپ والوں میں عزت نہ رہے، اس کی آخرت میں کیا ہوگی؟ آخرت کا مقام تو پھر اور ہے نا، کہ دنیا میں کئی عزت دار لوگ ہوں گے، بعد میں جا کے رسوا ہوں گے۔ جو دنیا ہی میں یہ رسوائی کے اندر گزار جائے، اس کی آخرت بچے گی کیا؟ یہ بندہ خود سوچے، اپنی عادتوں کو سنوارے، وہ عادتیں نہ اپنائے جو اس میں بتائی گئی۔ بالخصوص کہا گیا نماز سے دوری، نماز پڑھنے آئے بھی صحیح تو سست دلی کے ساتھ آئے، یہ عادتیں بتائی گئی ہیں منافقین کی۔ تو ان عادتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، برائی کسی کی کریں کیوں کریں، ان عادتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ نے جو فرمایا نا منافقین کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہی ایک بد نصیبی کا مقام ہے کہ مشکل وقت میں بندے کو کوئی مددگار نہ ملے۔ تو یہ چیز بتائی کفار کی کہ اللہ ان کو جو سزائیں دے گا نا، ان سزاؤں میں سے ایک چیز ہے یہ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن خود ہی فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کرنے والے لوگ الگ ہو گئے۔ تو مراد یہ ہے کہ منافقین کا، کفار کا، یہود و نصارہ کا تو کوئی مددگار نہیں، مومنین کا مددگار ہے۔ یہی چیز ہمیں دلیل بنتی ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہمارے لیے مددگار بنایا ہے۔ جو لوگ فرما بردار ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یہ تو نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو منافقت میں اس طرح سے اپنا وقت گزار جائیں وہ خالی ہوں گے، وہ کسی کا ساتھ نہیں پا پائیں گے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے یا جو نیکوں کے قدردان لوگ ہوں گے، وہ نیکوں کا ساتھ پائیں گے بھی صحیح، سفارشات بھی پائیں گے، ان کی شفاعت بھی کی جائے گی، اور بعض کو تو خود شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ یہ چیز۔ دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلی عقیدے کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو توبہ کریں، زندگی جیسی گزری گزر گئی، ختم ہو گئی بات، توبہ کریں اپنے آگے کے لیے، جو سابقہ گزر چکی۔ توبہ کہتے ہیں اس نیت کو جس میں ندامت ہو کہ جو میں نے کیا میں اس پر شرمندہ ہوں، جو غلط ہوا اس کو غلط سمجھے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے کہ ہاں میری غلطی ہے۔ دو، تیسری چیز ہے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا اس کا